روح کی قوت. تو روحانیت پیدا ہوتی ہے ترک معصیت سے، گناہ چھوڑنے سے روحانیت پیدا ہوتی ہے. جو آج کل لکھا ہوتا ہے روحانی علاج کرائیے، عاملوں کے پاس لکھا ہوتا ہے روحانی علاج کرائیے. آج کل یہی سمجھتے ہیں کہ بس عاملوں کے پاس جاؤ سارے مسئلوں کا حل ہے. کوئی عامل خود بھی اگر گناہ نہ چھوڑے تو پریشان بے چین رہے گا. خاص طور سے یاد رکھیں کہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ بہت اہتمام سے اس کو بیان فرماتے تھے عاملین کا پیچھا چھوڑو، کاملین کے پیچھے چلو. تو کاملین کے پیچھے چلنے سے آدمی گناہ چھوڑے گا. یہ ہے کاملین یعنی اللہ والوں کے پیچھے چلو اور ان کی بات پہ عمل کرو. گناہ جب چھوٹیں گے تو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جھوٹا ہے کہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیک عمل کرے گا مرد یا عورت ہم ضرور بے ضرور اس کو بالغ حیات دیں گے. اب کوئی دنیا کا کوئی جادوگر ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس کی زندگی کو بالغ بنائے وہ اس کو بے چین کر دے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے عمل صالحہ پر بالغ حیات کا. یہی ہمارے حضرت والا فرما دیتے ہیں کہ تو قرآن پاک ہے کہ جو نیک عمل کرے گا مرد یا عورت ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کو بالغ حیات عطا فرمائے گا. اور جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اب کوئی دیکھیں عاملین کے پاس جاتے ہیں نہ جہاں پردے کی تعلیم کی جاتی ہے نہ داڑھی رکھنے کی تعلیم کی جاتی ہے. اور اکثر ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا اکثر عامل اس زمانے میں اکثر ٹھگ بیٹھے ہیں. ایمان کے بھی، مال کے بھی، جان کے بھی یاد رکھے، جان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. ایمان کے بھی ٹھگ، مال کے بھی ٹھگ، جان کے بھی ٹھگ. مال کے بھی ٹھگ، مال بھی برباد ہوتا ہے اور ایمان بھی برباد ہوتا ہے اور جان بھی برباد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو اعراض کرے گا اس کی زندگی تلخ کر دی جائے. اب جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی باتیں وہ تو وہ بتاتے نہیں ہیں. بھائی ٹی وی گھر سے نکالو، یہ نہیں بتاتے، بس تعویذ پیتے. اب ایک آدمی کا تحمل 100 دفعہ اللہ اللہ کرنے کا ہے، اس کو 5000 دفعہ کوئی اللہ کا نام بتا دیا. اب چند دن میں تو دماغ خوش ہو جائے گا تو جان جائے گی کہ نہیں جائے گی. ایسی صرف نہیں کہہ رہا خام خواہ کہ جان کے بھی ٹھگ بیٹھے ہیں. جان لے لیتے ہیں ظالم، جان یوں لے لیتے ہیں کہ ایسی چیز بتا دیتے ہیں کہ جناب وہ جان کے بھی لالے پڑی، صحت بھی خراب ہو جاتی ہے. اب تحمل آج کل 100 دفعہ اللہ اللہ بتایا جاتا ہے. اب ہم ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پہلے 1000 دفعہ بتاتے تھے، پھر 500 دفعہ کر دیا، پھر 100 دفعہ کر دیا. لا الہ الا اللہ 100 بار، اللہ اللہ 100 بار، استغفار درود شریف 100 دفعہ. بس تھوڑا ذکر فرمایا کر لو، گناہ سے بچو. یہ 24 گھنٹے کا ذکر ہے گناہ چھوڑنا. سر سے لے کر پاؤں تک کوئی گناہ نہ کرے. ہم یہ 24 گھنٹے کا ذکر ہے. متقی 24 گھنٹہ ذاکر ہے. حدیث شریف میں اتق المحارم تکن عبد الناس، گناہ چھوڑ دو تو سب سے بڑے تم عابد بن جاؤ گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عابد بننے کا نسخہ گناہ چھوڑنا. تو مال کے بھی ٹھگ بیٹھے ہوئے، جان کے بھی ٹھگ بیٹھے ہوئے اور ایمان کے بھی ٹھگ بیٹھے ہوئے. اب جناب بے پردہ اپنی بیوی کو لے کے جا رہے ہیں عامل کے پاس اور عامل جناب وہ دیکھ بھی رہا ہے اور کہتے ہیں یہ اہل حق میں سے ہیں، عامل سمجھ سے باہر. تو اس لیے دور رہیں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عاملین کا پیچھے چھوڑو، کاملین کے پیچھے چلو. گناہ چھوڑو. گناہ اگر گناہ نہیں چھوڑے گا 1,00,000 وظیفے پڑے گا، 1,00,000 تعویذیں باندھ لے گا، تعویذیں اللہ کو مجبور نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو رضا سے تعویذیں کیسے بدل دیں گی جب تک کہ گناہ نہ چھوڑے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حدیث شریف میں جو 3 قل صبح شام پڑھ لے گا، فجر بعد مغرب بعد پڑھ لے 3 قل واللہ احد 3 دفعہ، سورہ فلق 3 دفعہ، سورہ ناس 3 دفعہ، تو فرمایا تکفیک من کل شیء، ہر شر سے حفاظت کے لیے کافی. تو یہ حدیث شریف کس لیے ہے؟ عمل کے لیے نہیں تو کس لیے بھائی؟ ہر شر سے حفاظت کے لیے کافی ہے. جو ہے ہم پیروں کے وظیفوں کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں، عاملوں کے وظیفوں کو تو اہمیت دیتے ہیں، جن کی غلامی کے صدقے میں پیری ملتی ہے، جن کی اتباع سے اولیاء اللہ بنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے وظیفے اس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. تو بھائی یہ 3 قل کا عمل پڑھ لیں. دعائے انس پڑھیں، یہاں سے دی جاتی، جس کے پاس نہ ہو عشاء کے بعد لے لے پڑھ. دعائے انس اور دعائے ابو درداء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی بھی دعا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ جو 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، ان کو دعا سکھائی، اس کی برکت سے وہ بہت سے شرور سے محفوظ رہے. حجاج بن یوسف اس ظالم کے شر سے بھی محفوظ رہے. تو صحابہ یہی دیکھیں دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی بھی پڑھتے تھے. دعائے ابو درداء کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ صبح پڑھ لے گا شام تک، شام کو پڑھ لے گا صبح تک، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی. تو بھائی قرآن و حدیث کے جو وظیفے ہیں اس کو پڑھ لیں. یا قہارو پڑھیں ہر نماز کے بعد 7 دفعہ، ظہر کے بعد 21 دفعہ. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہ بتاتے تھے یا قہارو، اس سے شیاطین فرمایا جل جاتے ہیں، جادو پلٹ جاتا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 81-82 اس کو پڑھ لیں صبح شام 3 دفعہ. اور ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو، جن پر یہود جادو کرتے تھے کیونکہ وہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو جادو سے حفاظت کے لیے ایک دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات
الطامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. بس اس کو پڑھ لو. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا قرآن و حدیث کی جو دعائیں ہیں اس کو پڑھو اور اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ پہ بھروسہ. ایمان کو، جان کو، مال کو عاملوں کے چکر میں پڑھ کے خطرے میں نہ ڈالے آدمی. باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنا بھی تو فرض ہے. اب یہ تدابیر کرتا رہے. اگر تقویٰ کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اس کو وقفہ تربیت سمجھے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہے. اگر مسئلہ حل نہیں ہو تو یہ کیا محبت ہے کہ ایسی تدابیر اختیار کر لینا جس میں ایمان خطرے میں پڑ جائے. اللہ تعالیٰ تو بندے کو آزمائش بھیج کے آزماتے ہیں. ایمان کا امتحان ہوتا ہے. تو یہ میرا ہے یا غیر کا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. بس جہاں بلا آئی وہاں بھاگ گیا. یہ کیسا دوست ہے؟ جہاں پریشانی ہے بھاگ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا، آپ نے یہی معوذتین سورہ فلق سورہ ناس پڑھی. بس تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو جادو ہوا. تو آپ کا جادو کیسے جو ہے ختم ہوا؟ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس آپ بھی پڑھ لیں، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے ساتھ ایک کام کرنا ہے، وہ ہے تقویٰ اختیار کرنا. یہاں نالی مرتی ہے کہ کون گناہ چھوڑے، کون گھر سے ٹی وی نکالے، کون گھر میں پردہ نافذ کرے، کون غصے کو چھوڑے، کون تکبر کو چھوڑے، کینہ بغض حسد فساد کون چھوڑے. جب اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بس چاہتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ راستے سے تعویذ باندھ لو، مسئلہ حل ہو جائے اور غوث بن کے بیٹھ جائے. تعویذ سے کوئی کبھی غوث بنا ہے؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے تعویذ ہے تو میری کشتی ہے. تو حکیم الامت نے فرمایا جس سے کشتی ہے وہ بھی آ گیا تعویذ لینے، تو پھر دونوں کی تعویذوں میں کشتی ہوگی. تو ہم سمجھتے ہیں ہر چیز کا ایک تعویذ ہوتا ہے. بس تعویذیں جائز ہیں، یہ تعویذیں پہننا، لیکن جائز تعویذیں جائز ہے، ناجائز تعویذیں ناجائز ہے. جس میں شرکیہ باتیں لکھی ہیں ایسا تعویذ پہننا ناجائز ہے. اور جس میں معلوم ہی نہ ہو کہ کیا لکھا ہوا ہے، نہ جانے کفریہ باتیں لکھی ہوں، اس کو پہننا صحیح نہیں. جس میں پتہ ہی نہ ہو، جناب کو اللہ والا اگر دیتا ہے تعویذ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بہشتی زیور میں حصہ نمبر 10 میں، غالباً 10 میں حصہ نمبر، وہ کچھ اس طرح کی باتیں بیان کر دی. ٹھیک ہے، کبھی موقع آ گیا وہ استعمال کر لیا. بس اپنے بزرگوں نے جو تعویذ لکھی ٹھیک ہے اس کو باندھ لے، پہن لے. اگر ایسا موقع ہے، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، یا کوئی دم کر دے. لیکن ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک خادم تھے، تو وہ آئے چند دن رہے حضرت کے پاس. تو پھر ان کے گلے میں تعویذ تھا. تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ تم نے باندھا ہوا ہے تعویذ گلے میں؟ تو گریبان کھول کے دکھایا. میں بھی موجود تھا. فرمایا میرے گلے میں تعویذ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. کہا کہ بس بھائی میں 3 کل پڑھتا ہوں اور اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں. تو جائز ہے. لیکن دیکھیں اگر ڈاکٹر کہے گائے کا گوشت نہ کھانا، اب کوئی کہتا ہے کہ دیکھو یہ ڈاکٹر نے کہتے ہیں گائے کا گوشت ناجائز ہے، حرام ہے، یہ تو بدگمان کرنا ہے اس کو، یہ اس سے بدگمانی کرنا ہے، اس کو بدنام کرنا ہے. تو جب ڈاکٹر کو پرہیز بتانے کا حق حاصل ہے تو ایسے ہی اصلاح نفس کے لیے شیخ کو مریدوں کے لیے ان کی اصلاح نفس کے لیے علاج کے لیے یہ حق حاصل ہے پرہیز بتانے کا کہ ان عاملوں سے پرہیز کرو، ان سے دور رہے آدمی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کسی نے حضرت آپ پر یہ فالج جو ہے، دراصل فالج نہیں یہ سحر جادو ہے، تو ایک بہت بڑا عامل آیا ہوا ہے، آپ چیک کرا دیں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں چیک بھی نہیں کراؤں گا. اگر میں نے چیک کرایا تو اتباع شیخ میں لاکھوں لوگ چیک کرائیں گے، اور چیک کرانا صرف تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو چیک کرانا تو بہانہ ہے، ورنہ تو پھر عامل کے پیچھے ہی چلنا ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عاملوں کو پیر نہ بناؤ، کاملوں کو پیر بناؤ. یہ حضرت والا کی باتیں ہیں، جس کو سمجھ میں نہ آئے یا جس کو یہ خیال ہو کہ اپنی طرف سے بیان کرنا ہے، آؤ ہم دکھا دیں گے کہاں کہاں حضرت نے فرمائی یہ باتیں. فرمایا عاملین کو پیر نہ بناؤ، کاملین کو پیر بناؤ. اگر اللہ والا ہو گیا تو جن و انس سب اس سے ڈرتے ہیں. اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کسی پر کچھ سحر ہے، اول تو بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے، کہیں شاذ و نادر، کہیں سحر کہیں جن، اکثر نفسیاتی مرض ہوتا ہے. جناب گلاس گر گیا وہ جن آ گیا، جناب وہ کچھ کوئی اور کوئی مسئلہ ہو گیا، لائٹ بجھ گئی وہ جن آ گیا، بٹن بند ہو گیا جن آ. ارے بھائی ہو گیا ختم. تو کیا ہے، کہیں خون چھینٹے آ گئے وہ سفلی. ارے بھائی حضرت والا نے فرمایا اگر کسی پہ ہو بھی تو وہ اپنی پریشانیوں کو ان جادو جن کی طرف منسوب نہ کرے، ورنہ نفسیاتی ہو جائے چند دن میں. اگر ہے بھی کسی پہ تو بھائی قرآن و حدیث کی تعلیم کیا ناکافی ہے؟ کافی شافی ہے. یقین کی کمی کی وجہ سے تجھ پہ جادو ہو رہا ہے. اللہ اور رسول کی باتوں پر یقین اور بد اعتمادی بدگمانی ہے، اندر چھپی ہوئی معلوم ہوتا ہے، جبھی تجھ پر یہ ساری چیزیں اثر میں فائدہ نہیں دے رہی. یقین کے ساتھ عمل کرے، کرتا رہے عمل. اگر تقویٰ کے باوجود بھی پریشانی دور نہ ہو تو سمجھے
دوسرے کے یہ وقفہ تربیت ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنا جیسے نماز فرض ہے ویسے فرض ہے. حضرت مولانا شاہ غنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ الامت مولانا شبلی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی اخلاص سے بھی کوئی اونچا مقام ہے. انہوں نے کہا حضرت ہم تو سمجھتے ہیں اخلاص سب سے اونچا مقام ہے. فرمایا نہیں, اخلاص سے اونچا مقام رضا بالقضاء ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا؟ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ, جب کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی طرف رجوع کرتے. قرآن و حدیث کے وظیفے بتائے ہوئے ان کو پڑھے اور پریشانی نہ جائے. حضرت والا نے فرمایا ظہر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھو, اللہ سے بھیک مانگو. فرمایا یہی ہے ہمارا عمل. بس اللہ کو بندوں سے بندگی محبوب ہے, پسند ہے. اللہ کو بندوں سے بندگی محبوب ہے. اکڑ خو نہیں پسند ہے, بندگی پسند ہے. عجز اور انکساری پسند ہے. دعا کرے. لا يرد القضاء الا الدعاء, حدیث شریف ہے بھائی کہ لا يرد القضاء الا الدعاء, نہیں رد کرتی قضا کو مگر دعا. اور ان صدقہ تدفع البلایا, بلاؤں کو دفع کرتا ہے یہ صدقہ. تو صدقہ ادا کر دے, صدقہ دے, بلائیں دفع ہوں گی. دعائیں کرے, بلائیں دفع ہوں گی. اور صدقے کو پھاند کے حدیث شریف میں دعا نہیں آ سکتی, تو صدقہ ادا کرتا رہے. صدقہ نافلہ ادا کرتا رہے, تو اس طریقے سے انشاءاللہ بلائیں دور ہوتی رہیں. ہمارے حضرت والا میر سعدہ برکاتہ نے فرمایا کہ اللہ والوں کے طریق میں فلاح ہی فلاح ہے, تو اس طریقے کو اختیار کرے. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عملیات سے نسبت باطنی فوت ہو جاتی ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ اس لیے کہ عامل غیر اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے, اور غیر اللہ کی طرف توجہ سے پھر نسبت فوت ہو جاتی ہے. نسبت فوت ہو جاتی ہے غیر اللہ کی طرف توجہ کرنے سے, چلہ کشی کرنے سے, ان سب چیزوں سے, باقاعدہ عملیات کا کام کرنے سے. پھر فرمایا عامل کی نسبت باطنی فوت ہو جاتی ہے. یہ اپنے بزرگوں کی کا طریق ہے, یہ اپنے بزرگوں کی باتیں ہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ کام خالص دینی نہیں, خالص دینی کام نہیں جس میں اول دنیا دار متوجہ ہو اور اول بھیڑ بھاڑ جو لگ جاتی ہے دنیا داروں کی. تو فرمایا وہ خالص دینی کام نہیں ہوتا. آپ یہ کام شروع کریں تعویذوں کا, پھر دیکھیں کتنی عورتیں بچے جناب بھیڑ بھاڑ لگ جائے. اور اگر اصلاح نفس کا کام شروع کریں تو بس صالحین, چند صالح جو خالص دینی کام ہوتا ہے, فرمایا اس میں شروع میں بس چند صالح لوگ ہوتے ہیں, صالحین بس ہیں. تو بس وہ آتے جاتے, پھر آہستہ آہستہ اللہ اس کام کو بڑھاتا رہتا ہے. لیکن جو خالص دینی کام نہیں ہوتا جیسے یہ عملیات کا, اس میں پھر بھیڑ بھاڑ شروع ہو جاتی ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہی 3 قول بتاتے تھے اور فرماتے تھے تقوی اختیار کرو اور بس اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ پہ بھروسہ رکھو اور بس. اور فرماتے تھے سیب کھاؤ آصف بھاگ جائے, سیب کھاؤ آصف بھاگ جائے. حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خوف مخلوق جو ہے, جن سے ڈر رہا ہے, کبھی دل جادو سے ڈر رہا ہے, فلاں سب چیزوں سے ڈر رہا ہے. خوف مخلوق کا سبب ضعف قلب ہے, دل کا ضعیف ہونا, اور ضعف قلب کا سبب معصیت ہے, گناہ ہے. گناہ چھوڑے بغیر کبھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں اس کو, کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. گھر سے ٹی وی نکالیں, پردہ کریں, داڑھی رکھیں, انگریزی بال نہ ہو, یہ تکبر, غصہ, بغض اور یہ رسومات میں جانا آنا چھوڑیں. یہ تصویر کشی یہ آج کل موبائل کے اندر شروع ہو گیا ہے. یہ بھی ایسے ہی حدیث شریف ہے کہ جہاں تصویر ہو یا کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بس قرآن و حدیث کی جو تعلیم ہو اس پر عمل کریں. ہم لوگ جو اعمال بتائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو پڑھیں اور عاملوں سے دور رہیں. تو بھائی یہ اسی لیے عاملوں کے ان اناڑیوں کے چکر میں نہ لگے. اکثر ٹھگ ہوتے ہیں, اکثر کا لفظ یاد رکھیں کہ ٹھگ ہوتے ہیں, ایمان بھی جاتا ہے, جان بھی جاتی ہے اور مال بھی جاتا ہے. ایک آدمی ہمارے پاس آیا, اس نے کہا کہ عامل صاحب مجھے کہہ رہے ہیں یا تو تمہارا بچہ مر جائے گا یا تمہاری بیوی مر جائے گی, 10,000 روپے دو گے تو علاج جو ہے وہ ہم کریں گے. پھر یہ ہوگا کہ دونوں انشاءاللہ بچ جائیں گے. سبحان اللہ. ہم نے کہا کہ بھائی ہر کسی نے دعا کرتے ہیں, اللہ پہ بھروسہ رکھو, خود بھی دعا کرو, ماشاءاللہ بچہ بھی ہو گیا, باپ بھی بچ گیا, اس کی ماں بھی بچ گئی, بچہ بھی بچ گیا. مفت میں جب کام ہو رہا ہے, خدا مفت میں دے کھانے کو, بلا جائے کمانے کو, شریعت اور سنت پر چلے, تقوی پر چلے, گناہ سے بچے اور صدقہ ادا کریں. قرآن و حدیث کی جو باتیں ہیں, جو دعائیں ہیں اس کو پڑھیں. باقی اللہ پہ بھروسہ کریں, اللہ پہ بھروسہ. اگر اتباع سنت کی حالت میں موت آ گئی تو کتنا محبوب ہے ایسا آدمی, جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا. اگر ایسی جگہوں پر ہم گئے جہاں پر ناجائز طریقے سے علاج ہوتے ہیں یا بے پردے کی جناب ہے سب کچھ, یہ عاملین اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جناب جو ہے کوئی پردہ وردہ بھی نہیں ہوتا ہے.
پردہ بھی کوئی نہیں ہوتا. تو ایسی جگہ پر گئے اور اپنے ایمانی حالت خلاف سنت کر لی, ایمانی حالت برباد ہوئی, اسی حالت میں موت آئی, پھر جس حال میں مرے گا اسی حال میں حدیث شریف میں اٹھایا جائے گا. تو اگر شریعت اور سنت کے مطابق ہولیا ہو, ظاہر باطن سب, اور ایسی حالت میں مر گیا تو کتنا مبارک مرنا ہے. یہی ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں, شریعت اور سنت پر چلیں اور اپنے بزرگوں کے طریق پر رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں فلاح ہی فلاح ہے. اس کو یاد رکھیں, ہمارے تعالیٰ نے فرمایا عاملین کا پیچھے چھوڑو اور کاملین کے پیچھے چلو, اور گناہ چھوڑیں. ہم اصل مسئلہ گناہ چھوڑنے سے حل ہوگا, گناہ چھوڑنے سے سارے مسئلے حل ہوگا. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. آپ کہیں گے بس صوفیانہ باتیں کر دی. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تقویٰ سے رہے گا ہر پریشانی سے مخرج اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اس کے لیے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رزق دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا.